جو خوبصورت ترین مساجد ہیں ان میں الحمدللہ یہ مسجد غوث اعظم ہے۔ اور جب میں انٹر ہوا تو مجھے ایک روحانی کیف محسوس ہوا کہ جو آدمی بھی اس مسجد میں آتا ہے اس کے سر کے اوپر غوث اعظم کا سایہ ہوتا ہے، اور غوث اعظم کے نام کے سائے سے گزر کر اللہ کے گھر میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آتا ہے۔ اور یہ بات معمولی نہیں ہے۔ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے لندن کے لنکن ان لا کالج سے تعلیم حاصل کی، تو لوگوں نے پوچھا اس کالج میں آپ نے لا کی ڈگری کیوں لی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا جو بینکاک ہال ہے اس کے اوپر دنیا کے جو گریٹ لا گیورز ہیں، جو لیجسلیٹو اتھارٹیز ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور پہلا نام میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے اس لیے اس کالج میں داخلہ لیا ہے کہ روزانہ جب کلاس لینے کے لیے جاؤں گا تو نام مصطفیٰ کے نیچے سے گزروں گا، جب واپس پڑھ کر جاؤں گا تو نام مصطفیٰ کے نیچے سے گزروں گا، تو جتنا عرصہ علم حاصل کروں گا حضور کے نام کے سائے میں رہوں گا۔ تو میں جب داخل ہوا تو میں نے کہا کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ، یہ دن میں 5 مرتبہ غوث اعظم کے نام کے سائے سے گزرتے ہیں۔ تو اس نام کی برکت سے انشاءاللہ ان کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، ان کا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا۔ اور حضور محبوب حضرت قطب المشائخ، نائب رسول فی الہند، سلطان بحر بر، خواجہ حاجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آج ہم جو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس مرد کامل کے ساتھ نسبت محبت کے لیے ہمیں چنا لیا گیا ہے۔ وگرنہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پاک مدن شریف گئے، اور وہاں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، تو لوگ نعرے لگاتے ہیں حق فرید یا فرید، بولو حق فرید، سارے بولو حق فرید یا فرید۔ تو ایک باعقیدہ عالم آئے اور انہوں نے آ کر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اتنے بڑے ولی کامل اور عالم بے بدر ہیں، آپ کی موجودگی میں لوگ غیر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ ان کو منع بھی نہیں کرتے۔ ان کو چاہیے کہ یہ یہاں یا رحمان و یا رحیم کا ذکر کرے، یا ستار و یا غفار کا ذکر کرے، یا حنان و یا منان کا ذکر کرے، یا سمیع و یا بصیر کا ذکر کرے، لیکن یہ حق فرید یا فرید کا ذکر کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن آپ سے باس پرس ہوگی کہ آپ کی موجودگی میں غیر اللہ کا ذکر ہوتا رہا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر فرمانے لگے، ارے نادان، تم تو غیر اللہ کا ذکر کہتا ہے، میں تو پاک مدن شریف میں صرف اس لیے آتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ میں نے بابا فرید کی زندگی پڑھی، انہوں نے ساری زندگی رب کو یاد کیا، میں تو پاک مدن صرف یہ دیکھنے کے لیے آتا ہوں اب رب فرید کو کس طرح یاد کرتا ہے، اب رب کس طرح یاد کرتا ہے فرید کو۔ جب لوگوں کی زبانوں پر حق فرید یا فرید کے نغمے سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، جس نے تجھے یاد کیا وہ قیامت تک اس کی یاد زندہ رکھتا۔ 750 سال گزر گئے خواجہ غریب نواز کو دنیا سے گئے ہوئے، بادشاہوں کے قصے مٹ گئے، سلاطین کے قصے مٹ گئے، حکمرانوں کے قصے مٹ گئے، جنرالوں کے قصے مٹ گئے، لیکن درویشوں کا ذکر آج بھی جاری ہے قیامت تک۔ اور برے صغیر کے تمدن پر، کلچر کے اوپر، سیولائزیشن کے اوپر اتنے گہرے اثرات حضرت خواجہ غریب نواز نے مرتب کیے ہیں کہ برے صغیر پاک و ہند میں جس شخص نے بھی امیر خود کرمانی نے لکھا آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اس خاندان سے اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک اسلام نہیں جائے گا۔ اور جتنا بھی آگے فیض پھیل رہا ہے خواجہ غریب نواز کا، آپ نے دیکھا ہر دور میں جو بادشاہ ہوتے ہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر گدا بن کر حاضر دیتے۔ اور یہ میں حضور خواجہ غریب نواز کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کرنے سے قبل یہ عرض کروں کہ تصوف جو ہے یہ اسلام کی روح ہے، بولو اسلام کی روح ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ یہ مسجد کا نام غوث الاعظم کے نام ہے۔ افتتاح شیخ الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جو عالم دین بھی ہیں اور ایک بہت بڑے صوفی بھی ہیں۔ میں نے محترم رضی نیازی صاحب کو ان کے ہمراہ دیکھا، بڑا ایک عجیب کیفیت تھی، انہیں آپ نے دائیں طرف آپ کو بٹھایا ہوا تھا، اور 10-15-5 منٹ میں نے گفتگو کیا، تشریف فرما تھے رضی نیازی صاحب، تو ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ جو ہے وہ حوصلہ افزائی فرمائی، دعا دی۔ یہ کسی کے بڑے پن کی علامت ہوتا ہے کہ اپنے کسی شاگرد کو، طالب علم کو دیکھ کر جو ہے اس کے لیے دعائے خیر کہنا اور اس کے مقدر کی بلندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، کیونکہ ولی کامل کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے وہ امر ہوا ہے۔ تو میں اس کہہ رہا ہوں کہ تصوف جو ہے، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تو 2 ذمہ داریاں دی۔ بولو کتنی؟ 2 ذمہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ البقرہ کے اندر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم، یہ نبی لوگوں کو قرآن کی کتاب و حکمت، کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد سنت، یہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، وَيُزَکِّیہِم، اور اپنی نگاہ نبوت سے ان کے دلوں کو پاک بھی کرتے ہیں، نگاہ نبوت سے دلوں کو پاک بھی کرتے ہیں۔ اب علم پوری دنیا میں اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی نے کہ ریولوشن نے پوری دنیا کو گلوبلائز کر دیا، اور علم سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے، سیٹلائٹ کی وجہ سے آپ کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، لیکن اس وقت تزکیہ نہیں ہو رہا۔ آج جو لیڈرشپ کی کمی ہے وہ تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور تزکیہ تقریروں سے نہیں ہوتا، تزکیہ لیکچرز کے ساتھ نہیں ہوتا، تزکیہ کتابوں سے نہیں ہوتا، تزکیہ سیمینارز اور کانفرنسوں سے نہیں ہوتا، تزکیہ ہوتا ہے نگاہ کے فیض سے، نگاہ کے فیض سے تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف معلم کائنات نہیں بنا کر بھیجا، میں نے مزکی بھی بنایا ہے کہ جو نبی کی بارگاہ میں آئے علم کی خیرات بھی ملے گی، اور نبی کی نگاہ نبوت کی فیض سے اس کا دل بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ خرد، شاہ صاحب تشریف فرمایا، فارسی میں عقل کو کہتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں اس وقت جتنی ڈیولپمنٹ ہے یہ عقل کی کرشمہ سازی ہے، یہ عقل کی جد و جہد اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ انسان کا چاند تک جانا یہ اس کی عقلی فتوحات کا نتیجہ ہے، مگر اقبال نے کہا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک کو جامع کمالات تھی، تو حضور کی ذات میں اللہ نے ساری صفات اور کمالات جمع کر دیے، پھر حضور کی امت میں آگے کلاسیفیکیشن ہوئی، مختلف ڈپارٹمنٹس بنے، جو قرآن کی تعلیم دینے والے مفسر کہلائے، حدیث کی تعلیم دینے والے محدث کہلائے، اور جن کو حضور کی بارگاہ سے یہ تزکیہ کا فیض ملا وہ حضور کی امت میں صوفی کہلائے۔ وَيُزَکِّیہِم، اپنی نگاہ نبوت سے دلوں کو پاک کر دینا۔ حضور کے صحابی حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں کفر کے اندر بہت شدید تھا، اور میں نے ایک مرتبہ دوستوں کی مجلس میں یہ طے کیا کہ آج میں اس چراغ ہدایت کو بھول کر کے آؤں گا۔ رات کے پچھلے پہر خدا کا محبوب ہر میں کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور میں وہاں جاؤں گا اور اس شمع ہدایت کو بھول کر دوں گا۔ کہتے ہیں مجھے اس وقت تک پتہ نہ تھا وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ کہتے ہیں میں اپنی بغل کے اندر خنجر دبا کر کعبے کے اندر چلا گیا، اور میں نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف کعبہ کے دوران آپ طواف کر رہے ہوں گے اور آپ کا چہرہ مبارک ادھر ہوگا، پشت میری طرف ہوگی، تو میں پیچھے سے رسول اللہ پر خنجر سے وار کروں گا اور اس شمع ہدایت کو گل کر دوں گا۔ لیکن کہتے ہیں حضور علیہ السلام طواف فرما رہے تھے، میں نے ارادہ کیا کہ اس پھیرے کے اوپر اس شکل پر میں اپنا کام کروں گا، لیکن حضور میرے پاس سے گزر کر آگے جانے کی بجائے میرے قریب آئے، اور میرے قریب آ کر حضور نے فرمایا تعالی یا فضالہ، فضالہ میرے قریب آؤ، کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا فضالہ
کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو کفر کی دلدل سے نکل کر ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائے؟ فضالہ کہتے ہیں کہ زبان نبوت کے اندر اتنا جلال تھا، میرے وجود پر کب کبھی تاری ہو گئی، خنجر نیچے گر گیا اور میں شرمندگی سے شرمور ہوتا جا رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے میرے سینے کے اوپر اس طرح دست مبارک رکھا اور اتنا جملہ کہا، اللہم اذہب غلہ من صدر فضالہ، اے اللہ فضالہ کے دل سے کفر کی سیاہی دھو ڈال۔ فضالہ کہتے ہیں کہ پھر کیا تھا، میرے دل سے کفر اور شرک کا اندھیرا چھٹ رہا تھا اور اسلام کا اجالا پھیلا، اور میں نے نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ حرم کعبہ میں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس آیا تو راستے میں میری ایک دوست تھی، اور میں نے اپنی دوست سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج میں تجھے بہت بڑا سرپرائز دوں گا، آج انتظار کرو۔ وہ انتظار کر رہی تھی۔ جب میں اس کے مکان کے پاس سے گزرا، وہ اپنی بالکونی پر آئی کہ فضالہ آ رہا ہے، ابھی ابھی مجھے بہت بڑی خبر دے گا۔ لیکن کہتے ہیں میں قریب آیا اور میری نظر جھکی ہوئی تھی، میں جھکی ہوئی نظر سے جب اس کے مکان کے پاس سے گزرا، اس کی پیچھے سے آواز آئی، فضالہ کیا کوئی مجھ سے زیادہ خوبصورت نظر آ گیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جھکی ہوئی نگاہ سے کہا، ہاں ہاں، پہلے میں تیرے حسن کا دیوانہ تھا، آج سے جمال مصطفیٰ کا دیوانہ بن گیا۔ پہلے میں تیری صرف کا اسیر تھا، آج سے میں گیسوئے مصطفیٰ کا اسیر ہو گیا ہوں۔ اب مجھے وہ حسین نظر آ گیا ہے جس نے دنیا کے تمام حسینوں کے حسن سے بے نیاز کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، ان کے قلب کو پاک بھی کرتے ہیں، ان کے باطن کی صفائی بھی کرتے ہیں۔ یقین جانیے یہ کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، جو ہو لائبریریوں سے علم ملتا ہے، تزکیہ نہیں ملتا۔ تزکیہ جب بھی ملے گا محمد عربی کے کسی درویش کی بارگاہ سے ملے گا، کسی مرد کامل کی بارگاہ سے ملے گا، کسی ولی اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو جو صبح و شام حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ابو بکر و عمر، حضور ان کو یہ نہ فرماتے کہ میرے وصال کے بعد کرن کے علاقے میں میرے غلام کی بارگاہ میں جانا، جس نے بظاہر ایمان کی حالت میں ایک بار آئے، لیکن جو ہے حضور تشریف فرمانا تھے، والدہ کا حکم تھا واپس جلدی چلے آنا، فرمایا ان کے پاس جانا۔ میں اس تفصیل میں تو نہیں جا رہا، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ وہ صحابی نہ تھے، وہ عشق مصطفیٰ میں اس درجے پر پہنچ چکے تھے کہ وہ عاشق تھے، صوفی تھے، درویش تھے۔ ان کے پاس اس عمر کو بھیجا جس عمر کے بارے میں فرمایا، لو کانا باقی نبیت لکانا عمر، اگر میرے پاس نبوت ختم نہ ہوتی تو آقا نے فرمایا عمر اللہ کا نبی بن گیا تھا۔ اس عمر کو اور اس مولا علی کو کہا کہ تم دونوں چل کر میرے درویش کی بارگاہ میں جا کر میرا سلام پیش کرو اور اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کر۔ اس سے یہ اشارہ مقصود تھا کہ جس کے غلام کی دعا سے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے، اس آقا کی دعا کی کیفیت کیا ہو۔ اور یہ پھر حضرت عمر فاروق حج کے موقع پر آپ نے فرمایا کرن کے علاقے سے کوئی بندہ آیا، انہوں نے کہا جی ہاں آیا، کہا جی اس طرح کی نشانیاں بتائیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی حاجیوں کے اونٹ چلا رہے ہیں، حاجیوں کے اونٹ۔ حضرت عمر نے فرمایا علی چلو وہاں چلتے، جا کر پوچھا ما اسمہ کا، تمہارا نام کیا؟ کہا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ بولو اللہ کا بندہ۔ ہم اپنی جو ہے شناخت ابھارتے ہیں، اللہ کا ولی اپنی شناخت چھپاتا ہے، وہ چھپاتا ہے۔ ہم چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چھپنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے کہ جو زندگی میں چھپنے کی کوشش کرے پاک از وصال اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اور جو زندگی میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے پاک از وصال قیامت تک اللہ اس کو بندوں کے ذریعے چھاپتا رہتا ہے۔ آج 750
800 سال کے بعد بھی خواجہ غریب نواز کا امریکہ کی سرزمین پر ذکر خیر کر مکہ مسجد میں، آج غوث الاعظم مسجد میں، امریکہ کی تمام ریاستوں میں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جو خراج محبت پیش کیا جا رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواجہ غریب نواز خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر یود لاہ القبول، اس کی قبولیت میں اس طرح دلوں میں ڈال دیتا ہوں کہ فرش والے بھی ولی کا ذکر کرتے ہیں، فرش والے بھی ولی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پوچھا آپ کا نام نہیں بتایا، اپنا سب نام نہیں بتایا، کہا اسمی عبداللہ، میرا نام ہے اللہ کا بندہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، حضرت علی نے فرمایا، حضرت عمر نے کہا نہیں، صحیح نام بتاؤ، ما اسمو کا نام کیا ہے، صحیح نام۔ کہا انا رائی کہتے ہیں بکریوں کے چرواہے کو، چائے میں چرواہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا عمر آپ خیر جو یہ دیوانہ اس طرح قابو نہیں آئے گا، میں پوچھتا ہوں اس سے۔ کہا تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ ماں نے نام کیا رکھا ہے؟ تو اس وقت پھر نام بتایا، اویس بن عامر ماں نے نام رکھا ہے۔ کہا ہمیں محمد مصطفیٰ نے تمہارے پاس بھیجا، حضور کی امت کی بخشش کی دعا کر۔ تو وہ ایک درویش کے صوفی تھے، اگر تصوف اسلام میں نہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام دن رات قرآن پڑھنے والوں کو، دن رات حدیث پڑھنے والوں کو، دن رات سنت سیکھنے والوں کو ایک درویش اور صوفی کے پاس نہ بھیجتے۔ حضور کا یہ بھیجنا اس بات کی علامت تھا کہ قرآن کا فیض اس وقت نصیب ہوتا ہے جب کسی کو تصوف کی لذت اور چاشنی بھی نصیب ہوتا ہے۔ وہ بلے شاہ نے کہا تھا بنا جاگ دودھ نہیں جمتے، پاویں لال ہون کڑ کڑ کے، لال ہون کڑ کڑ کے، جتنا بھی دودھ کڑتا رہے اس وقت تک جمتا نہیں ہے جب تک جاگ نہ لگائی جائے، اور جب تک جاگ نہ لگائی جائے دودھ نہیں جمتا۔ کہا ایمان کا گلستان اس وقت تک بہار نہیں دیتا جب تک مرید کا ہاتھ کسی پیر کے ہاتھ نہیں جاتا، جب تک ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ اور بڑے صغیر میں اسلام کی تاریخ دیکھ لیں، رضی نیازی صاحب انہوں نے اتنا خوبصورت سینٹر یہ بنایا، یہ اور اتنے قابل آدمی یہاں اپوائنٹ کیے۔ یقین جانیے جہاں تصوف اور صوفیاء کا آنا جانا رہتا ہے وہ جگہ کبھی برباد نہیں ہوتی، برباد نہیں ہوتی، وہ قیامت تک آباد رہتی ہے، آباد رہتی ہے۔ لاہور میں ایک مرتبہ سیمینار ہوا، اس میں یہ اس کے اوپر بحث ہوئی کہ مسلمانوں کی اسپین کے اندر 800 سال حکومت رہی، لیکن جب ڈکلائن آف کارڈوما ہوا، انحطاط آیا، تو وہاں ہر طرف اجاڑ ہو گیا، آباد ہو گیا۔ لیکن برے صغیر پاک و ہند کے اندر انگریز سر پٹک پٹک کر واپس چلا آیا، برے صغیر میں اسلام ختم نہ کر سکا۔ وہاں ہندو کی عیاری اور انگریز کی مکاری کے باوجود وہاں اسلام کا جہاد پھلتا پھولتا رہا۔ لیکن اسپین کے اندر 800 سال مسلمانوں کی حکومت کے بعد جب آفتاب اسلام غروب ہوا تو علامہ اقبال وہاں آ کر چیختے تھے، کہتے تھے اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پہ جب عاشقہ ہمارا۔ اقبال تڑپتا تھا سرزمین پر، اور مسجد قطبہ میں اقبال نے جب سجدہ کیا اس پادری کو پیسے دے کر اقبال کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا اے سرزمین قطبہ، اے مسجد قطبہ، تیری زمین کس وقت سے عاشقون عارفون موقدین ان کے سجنوں کے لیے ترس رہی ہے۔ پھر اس دریا کے کنارے بیٹھ کر اقبال نے ایک نظم لکھی اور کہا اے آب رواں کبیر، تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا حال۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا پھر تیری صفوں پر سجدہ کرنے والے لوگ آئیں گے اور اپنی جبین خدا کی دہلیز پر سجدہ ریز کریں گے۔ لیکن اس سیمینار ہوا کہ وجہ کیا ہے کہ وہاں اسلام ختم ہو گیا اور برے صغیر میں ختم نہ ہوا۔ مختلف علماء اسکالر اپنا اپنی رائے دیتے رہے۔ شاہ صاحب نے ذکر فرمایا جب میرے مرشد کریم اور استاد گرامی حضور سے عالم حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو آپ نے فرمایا وجہ صرف یہ تھی کہ اسپین میں کوئی خواجہ معین الدین چشتی نہیں گیا، وہاں کوئی داتا گنج بخش علی حجویری نہیں گیا، وہاں کوئی داتا معین الدین مسعود گنج شکر نہیں گیا، وہاں کوئی سلطان العارفین سلطان باہو نہیں گیا۔ اور جہاں درویش جاتا ہے پھر وہاں اسلام ختم نہیں ہوتا۔ اور یہاں اس لکھا پروفیسر آرنر نے لکھا جو پریچنگ آف اسلام نے کتاب لکھی، انہوں نے کہا جب 1236 میں غرناطہ میں آخری
جو مسلمان حکمران تھا اس نے عیسائی بادشاہ کو خراج اور ٹیکس دے کر جو ہے دینا قبول کر لیا اور اس کی اطاعت قبول کر لی. تو پروفیسر آرمر نے یہ الفاظ لکھے ہیں, کہتا ہے although after years this great empire was built up and the political power of Islam diminished, still its spiritual conquers went on uninterruptedly. کیا لگا کہ یہ عظیم سلطنت اگرچہ تباہ کر دی گئی, بادشاہوں کو قید کر دیا گیا, لیکن اس وقت کی جو صوفی لوگ تھے انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام داخل کرنے کی کوشش جاری کی. اور جاری رکھنے جو لوگ تھے دین کے ساتھ وابستہ یا کسی پیر کے مرید تھے, ان کی کوششیں نہیں تھی, بلکہ اب آگے ہی بڑھتی رہی. آپ مالدیپ جس کا 200 آئس لینڈ سے بنا, اس کو مجمع الجزائر کہا جاتا ہے, جزیرے ہے آئس لینڈ. آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, دنیا کا واحد ملک جس کے قانون میں یہ لکھا ہے کہ سٹیزن شپ اس شخص کو ملے گی جو محمد عربی کا غلام ہوگا. جو مسلمان ہوگا اس کو شہریت وہاں سے ملے گی. اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, کوئی ٹروپس, کوئی فوج, کوئی لشکر مالدیپ میں نہیں گئی. مجمع الجزائر ہے, وہاں حضرت مراکش کے بزرگ حضرت یوسف علی بربری وہاں تشریف لے گئے اور اپنی نگاہ نبوت سے وہاں کے لوگ بدھسٹ تھے, آپ کی نگاہ کے فیض سے سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوئے. یہ تصوف کو سمجھتے ہیں کہ یہ دکانداری ہے. بلا شبہ کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو دکانداری کرتے ہیں, کاروبار, لیکن جو ولی کامل ہوتا ہے اس کی نگاہ سے, خواجہ غریب نواز کی نگاہ سے 90 لاکھ ہندو مذہب کو چھوڑ کر محمد عربی کے غلام بنے. یہ کام کوئی یونیورسٹی کر سکتی ہے؟ یہ کام کوئی کالج کر سکتا ہے؟ یہ کام کون کر سکتا ہے جس کو ایک طرف قرآن کا فیض ملتا ہے, دوسری طرف سنت رسول کا فیض ملتا ہے, تیسری طرف مصطفیٰ علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا فیض کبھی خواجہ غریب نواز کی شکل میں ملتا ہے, کبھی شہنشاہ نقشبند کی شکل میں ملتا ہے, کبھی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی شکل میں ملتا ہے, اور کبھی غوث الثقلین حضرت غوث العظم محبوب سبحانی کی شکل میں ملتا ہے. جہاں بھی اللہ کے ولی کے قدم لگتے ہیں. اور یہ بات ہے جب بڑے صغیر کے اندر جو ہے وہ دین الہی کا شوشہ چھوڑا گیا, اس وقت کہا گیا کہ بس ہندو مسلم سب ایک ہی, دین الہی. اس وقت اکبر کے زمانے میں کون تھا جس نے انہیں الہادی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر اس کا راستہ روکا؟ وہ حضرت خواجہ باقی باللہ کی درگاہ کا ایک درویش تھا, حضرت مجدد الفسانی, جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. یہ کہتے ہیں کہ درباروں پر نہ جاؤ. آج کون سا مولوی ہے کہ منبر پر بیٹھ کر اقبال کا شعر نہیں پڑھتا؟ کون سا سیاسی لیڈر ہے جو اقبال کا شعر نہیں پڑھتا؟ اقبال کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. وہ خاک کے زیر افلاک ہے مطلع انوار, گردن میں جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نہیں ہوا. تو کہا کہ یہ ولی کامل کی شان ہوتی ہے کہ وہ نگاہوں سے تزکیہ کرتے ہیں. بہت ساری جو ہے اس حوالے سے اسلام کی پوری تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, پوری تاریخ. حضرت امام احمد بن حنبل وہ لوگوں کو درس دے کر, واعظ دے کر کہیں چلے جاتے ہیں, اور ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں میں نے کہا میں استاد صاحب کو دیکھوں گا کہ یہ درس دینے کے بعد, سبق پڑھانے کے بعد جاتے کہاں؟ تو کہتے ہیں میں پیچھا کرتا رہا, میں نے دیکھا کہ ہمیں درس حدیث دیا, درس فقہ دیا, علوم میں صرف و نحو بلاغت کے علوم پڑھائے, اور اس کے بعد تشریف لے گئے. اور ایک درویش حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلنے والا درویش, اس کی بارگاہ میں جا کر بیٹھے, اور جا کر بشر حافی کو اتنا بڑا امام اور اتنا بڑا محدث اور اتنا بڑا فقیہ کہنے لگا, بشر حافی میں لوگوں کو محبوب کی باتیں سنا کر آیا ہوں, دوسرا محبوب کا دیدار تو کروا دے, دوسرا محبوب کا دیدار تو کروا دے. کیونکہ انہیں پتا تھا یہ وہ لوگ ہیں کیفاس سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی مہک ساگر سے نہیں نظروں سے پھیلائی جاتی ہے. یہ نظر کا فیض وَيُزَكِّيهِمْ اپنی نگاہ نبوت سے حضور بھی دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں, اور حضور کی امت کے جو اولیاء ہیں, اصفیاء ہیں, اتقیاء ہیں, درویش ہیں, وہ
پر لکھ دینا، ساری زندگی علم میں گزار دے، اس وقت تک دل پاک نہیں ہوگا جب تک آپ کسی ولی کامل کی بارگاہ میں نہیں جائیں، جب تک ان کی بارگاہ میں نہیں جائیں۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام متداولہ اور غیر متداولہ علوم کے اوپر دسترس حاصل کیے، اور حاصل کرنے کے بعد پھر آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کی بارگاہ میں گئے ہیں۔ 22 سال آپ کی نوکری کی ہے، بولو کتنا عرصہ؟ 22 سال نوکری کی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے رات کو رات نہیں جانا، میں نے دن کو دن نہیں جانا، میں نے سردی کو سردی نہیں دیکھا، میں نے گرمی کو گرمی نہیں جانا، اپنے مرشد کی خدمت کی، مصلے بچھائے، پانی وضو کرانے کے لیے پانی کے لوٹے کر کر لایا، ان کے لیے لنگر تیار کیا، اور ان کے بچے ہمت ٹکڑے کھاتا رہا۔ 22 سال کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے قریب کر کے فرمایا معین الدین یہ فاتحہ پڑھو، میں نے پڑھی، ایک چھوٹا سا چلا کروایا، اور اس کے بعد فرمایا معین الدین ذرا اوپر دیکھو، کہتے میں نے اوپر دیکھا تو خدا کا عرش دکھائی دے رہا، خدا کا عرش دکھائی دے رہا۔ آپ نے فرمایا نیچے دیکھو، میں نے نیچے دیکھا تو تحت الثری نظر آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میری 2 انگلیوں میں دیکھو، میں نے دیکھا تو 18,000 مخلوقات دکھائی دے رہی، 18,000 مخلوقات دکھائی دے رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اب تمہیں لے کر جا کر حرم کعبہ میں حاضری دینی ہے اور دربار نبوی میں جا کر حاضری دینی ہے۔ خواجہ غریب نواز کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے ساتھ لے کر مکہ حرم مکہ گئے، کعبہ اللہ میں گئے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر مرشد نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ یہ میرا معین الدین ہے، اس کو میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اے میرے مالک میرے معین الدین کو قبول فرما۔ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں مجھے خود خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہاتھ سے غیر سے یہ آواز آئی ہے عثمان ہارونی ہم نے تیرے معین الدین کو قبول کیا، ہم نے تیرے معین الدین کو قبول کیا۔ اور اس کے بعد کہا یہاں سے تو مور لگ گئی، مور لگ گئی، اب دربار نبوی میں جانا ہے، اب گنبد خضرا کی بارگاہ میں جانا، اب تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضری لینی ہے۔ وہاں گئے اور مرشد صاحب ہیں، چنگا جے نصیب ہمیں تے چنگی رہنمائی ملے، چنگا جے نصیب ہمیں تے چنگی رہنمائی ملے، ادھروں مدینہ میں سے اکھاں چڑی لائی ہمیں۔ مرشد صاحب ہیں اور بارگاہ نبوی ہے اور روضہ رسول ہے اور بارگاہ تجلیات ہے، تو جہاں 70,000 فرشتے آسمان سے اتر کر روضہ رسول کا طواف کرتے ہیں، 70,000 صبح کے وقت حدیث پاک میں آتا ہے، اور 70,000 شام کے وقت۔ کتنے ہی یہاں خوش نصیب رہتے ہیں رضی نیازی صاحب سمیت جن کو کئی بار مدینہ پاک جانے کی حاضری کی سعادت ملی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس آسمان سے جو فرشتے آتے ہیں فرشتوں کی تعداد اتنی ہے جو ایک بار بارگاہ رسالت میں آتا ہے اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آنی، وہ تڑپ رہے ہیں، انتظار میں ہے، یا اللہ ایک بار اور بارگاہ نبوی میں جانے دے۔ فرمایا نہیں تمہاری تعداد اتنی ہے، آپ کی باری کا انتظار کرو۔ ایسے خوش نصیب ہے جن کو ہر سال بلا لیا جاتا، بلا لیا جاتا ہے۔ تو اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا معین الدین بارگاہ نبوی میں سلام عرض کرو، تو یہ سلام عرض کرتے ہیں تو کہتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں سلام کیا السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، حضور کے قبر انور سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائق فی البر والبحر، اے سمندر اور خشکی میں مشائق کے قطب تجھ کو محمد کا بھی سلام صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ کو میرا بھی سلام پہنچے وعلیکم السلام یا قطب المشائق۔ اور میں نے یہ جملہ حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی زبان سے سنا، فرماتے کہ غوث کا لوگوں کے درمیان میں شعور ہے کہ غوث کا تصوف میں سب سے اونچا درجہ ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میری ریسرچ یہ ہے کہ سب سے اونچا درجہ غوث کا نہیں، سب سے اونچا درجہ قطب کا، سب سے اونچا درجہ قطب کا ہے۔ کہا حضور غوث الصغرین تو غوث العظم ہے نا، سارے ولیوں کے سردار ہیں، لیکن فرمان لگے کہ سر یہ ہے کہ غوث کا درجہ نیچے ہے، قطب کا درجہ اونچا ہے۔ اور حضور نے جب سلام کا جواب دیا تو معین الدین چشتی کو غوث کے لقب سے نہیں پکارا، فرمایا وعلیک السلام یا قطب المشائق،
اے مشائخ کے کتب تیری ذات پر سلام ہو، فی البر والبحر، سمندر اور خشکی میں جس کی قطبیت اور ملائک چل رہی ہے اس کو سلام ہو، جس کو مصطفیٰ کی بارگاہ سے سلام آئے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور 20 ایسے واقعات ہیں کہ حضور کی بارگاہ سے سلام کا جواب ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی فرماتے ہیں جب یزید بدبخت نے امام حسین کو شہید کروایا، اس کے بعد اس کی فوجوں نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی اور گدے اور خنجر لے کر مسجد نبوی میں آ گئے، قتل و غارت کری کا ایک بازار گرم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں یزیدی فوجوں کے ظلم سے بچنے کے لیے دیوانہ ہو گیا اور منبر رسول کے نیچے چھپ گیا، تو 3 دن اس نے نماز اور اذان کا نظام معطل رکھا۔ ایسے بھی آپ کو اسکالر آج ملیں گے جو کہتے ہیں یزید اللہ پلیز ود ہم، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن کے بہت بڑے اسکالر ہیں، لیکن یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لعنت ہے اس پر جس نے مصطفیٰ کی مسجد نبوی میں نظام اذان اور نماز کو معطل کیا اور کروایا۔ اس یزید کی فوجوں نے ظلم و ستم کیا، عصمت دری کی گئی خواتین کی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں 3 دن میں منبر رسول کے نیچے چھپا رہا۔ تو سائل نے پوچھا ہے سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی تھے، آپ نے 3 دن نماز کیسے پڑھی؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ سائل نے پوچھا کہ جب اندھیرا تھا پتہ نہ چلتا تھا اذان نہ ہوتی تھی تو پڑھی کیسے؟ فرمایا کہ خدا کی قسم 3 دن مصطفیٰ کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی اور میں نماز پڑھتا، حضور کی قبر انور سے آواز آتی تھی اذان کی اور میں نماز پڑھتا تھا۔ ان کو تو آج بھی دیکھنے والوں کو حضور کی بارگاہ میں جلوے بھی دکھائی دیتے ہیں، حضور کی بارگاہ سے سلام بھی آتی ہے۔ شیخ رفاعی ان کو بھی سلام آئے، انہوں نے جب حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ روزانہ میری روح آتی تھی، آج میرا جسم آیا ہے، تو حضور علیہ السلام کو کی بارگاہ سے ان کے لیے بھی سلام آئے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز واپس تشریف لائے، دوسری مرتبہ جب گئے تو پھر مرتبہ مرشد ساتھ، دوسری مرتبہ گئے تو اکیلے گئے، اور دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ دعا کی بارگاہ سے سلام کا جواب آیا وعلیک السلام یا قطب المشائخ، دوسری مرتبہ حضور نے فرمایا وعلیک السلام یا سلطان الہند، فرمایا کہ اے معین الدین میں نے تجھے ہندوستان کی سلطانی اور بادشاہت عطا کر دی ہے۔ ایسے بھی بادشاہ ہیں کہ جن کی بادشاہی 2 سال 4 سال زیادہ کھینچ کر جو ہے وہ 5 سال تک لے جاتے ہیں، لیکن وہ کیسا ہندوستان کا بادشاہ ہے، 750 سال گزر گئے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ سے جو تاج بادشاہی ملا ہے وہ آج بھی چمک رہا ہے قیامت تک چمکتا ہے، کیونکہ حضور نے ہندوستان کی سلطانی ان کو عطا فرمائی، اور وہ نائب مصطفیٰ فی الہند، حضور نے ہندوستان معین الدین چشتی کے سپرد نہ دیا، اور پھر حضرت غوث اعظم کی بارگاہ سے بھی خواجہ غریب نواز کو فیض ملا۔ جب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کی مسجد کے منبر پر یہ اعلان فرما رہے تھے کہ قدمی حاضہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم روئے عرص کائنات کے اوپر تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ جب یہ آپ نے آواز دی اس وقت خراسان کے جنگلوں میں حضرت خواجہ معین الدین مہدی عبادت تھے، آپ نے سر جھکا لیا، کہا بل علی راس عینی، باقی ولیوں کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ تو آج بھی علماء نے لکھا ہے، قبلہ شاہ صاحب جانتے ہیں، لکھا ہے کہ اگر کوئی ولی بغداد شریف جائے اور دانستہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری نہ دے اسے ولایت چھین جاتی ہے، ولایت چھینے جاتی ہے۔ آج بھی ولایت کے اوپر جو پہرا ہے وہ غوث اعظم کا ہے، اور ولایت کے لیے جو مہر ہے قدم غوثیت کی ہے، جب تک غوث اعظم کے قدم کی مہر نہ لگے نہ کوئی کل ولی بن سکا، نہ آج بن سکا، نہ قیامت تک بن سکے گا۔ اور معین الدین چشتی اجمیری نے جب یہ جملہ کہا تو حضور غوث الثقلین نے بغداد کی مسجد کے منبر پر فرمایا غیاث الدین الحسنی کے بیٹے معین الدین الحسنی السنجری نے ہماری محبت میں اتنا سر جھکایا ہے،
ہم بھی اس کو ہندوستان کی بادشاہ عطا کرتے ہیں. تو جس کو بادشاہ ہندوستان کی سلطانی اور ہند کی بادشاہ بارگاہ مصطفیٰ سے بھی ملے, بارگاہ غوث المرا سے بھی ملے, وہ آج اجمیر میں بیٹھ کر لاکھوں دلوں پر راج نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ اور پھر جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو سمرقند کے پاس سے گزرے, حضرت ابو العیس سمرقندی بہت بڑے بزرگ گزرے. وہاں ایک مسجد کی جو قبلہ کی ڈائریکشن ہے, اس وقت کمپاس نہیں ہوتے تھے, آج تو آپ ایپس ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں, لیکن اس وقت یہ چیز نہیں ہوتی. تو جھگڑا ہو رہا تھا کہ یہ ڈائریکشن ادھر ہے, نہیں دوسرا کہنے لگا نہیں ادھر ہے, تیسرا کہنے لگا نہیں ادھر ہے. ایک شخص بڑا جھگڑا ہوا تھا, اس نے کہا نہیں جی ادھر نہیں ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری وہاں سے گزرے, نماز مغرب کی ادا کی, آپ نے سنا نہیں ادھر ہی ہے. وہ شخص جھگڑا کرنے لگا, کہنے لگا کہ ادھر نہیں ہے, ادھر ہے. آپ نے سنا مان جو ادھر ہی ہے, کہنے لگا کہ نہیں ہے. آپ نے اس کی گردن سے پکڑا, آپ نے فرمایا دیکھ کدھر ہے, دیکھا تو کعبۃ اللہ سامنے, دیکھا تو کعبۃ اللہ سامنے تھا. آپ نے فرمایا تو ذہن سے تعجب کرتا ہے, معین الدین نظر سے تعجب کرتا ہے. فرمایا میں دیکھ کر تعجب کرتا ہوں. جنہوں نے ان کی بارگاہ میں حاضری دی ان کو فیض کل بھی ملا, آج بھی ملا, نسبت اور غلامی نصیب ہوئی. وہ تو وہ رہے جو ان کے پڑپوتے شاگرد ہیں, مرید ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز کی مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی, حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر, حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے خلیفہ اور مرید حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی, محبوب الہی کو اتنا فیض ملا اپنے مرشد سے, اور پھر دادا مرشد سے, اور پھر پردادا مرشد سے, کہ 700 سال تک ہندو بھی ان کو اپنا نائب تسلیم کرتے ہیں. اور علامہ اقبال جب علم پڑھنے کے لیے یورپ میں آئے تو اقبال نے حضور خواجہ غریب نواز محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دی. اور اقبال کی ایک نظم ہے التجائے مسافر کے نام سے, کبھی آپ کو اقبالیات پڑھنے کا موقع ملے تو دیکھیے. وہاں اقبال نے کیا لکھا, کہا کہ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا. یہ حضور محبوب الہی کی بارگاہ میں چشتی نظامی سلسلے کے بانی علامہ اقبال نے لکھا کہ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا, بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا, ستارے عشق کے تیری کشش سے ہے قائم. اقبال نے لکھا ستارے عشق کے تیری کشش سے ہے قائم, نظام نہر کی صورت نظام ہے تیرا, نظام نہر کی صورت نظام ہے تیرا, اور تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی. یہ کہتے ہیں قبروں پر نہ جاؤ, مزاروں پر نہ جاؤ. اگر مزاروں پر جانا منع ہوتا تو حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ بھی حضرت یوسف کے مزار پر گئے تھے, یہ بیان نہ کرتے. تو اقبال نے کہا تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی, مسیح و عزت سے اونچا مقام ہے, کہ مسیح کا مقام نیچے ہے. کوئی فتویٰ لگانا ہے تو اقبال پر لگائے, اقبال کو فتویٰ کہتا ہے مسیح کا مقام نیچے ہے, خضر کا مقام نیچے ہے, محمد عربی کی امت کے ولی کا مقام اونچا. کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے جو علماء حق ہیں وہ بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح. اور یہ جو کہا کہ نظام نہر کی صورت نظام ہے تیرا, یہ کیوں کہا؟ کیونکہ سورج جب روشنی دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا یہ مسلمان ہے اس کو روشنی دیتا ہوں, یہ کافر ہے, یہ ہندو ہے, یہ عیسائی ہے, یہ سکھ ہے, یہ یہودی ہے, اس کو روشنی نہیں دیتا. کہا جس طرح سورج سب کو روشنی دیتا ہے اس طرح ولی کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے فیض عطا کرتا ہے, فیض عطا کرتا. اور یہ تو آج تو عجیب صورتحال پیدا ہو گئی, وگرنہ حضرت داتا صاحب نے لکھا ہے کہ تصوف یہ نہ تو محض علم ہے اور نہ رسم ہے, بلکہ تصوف کی ایک لفظ میں تعریف کی جائے تو انہوں نے لکھا تصوف خلق ہے. جس کا جتنا فرمایا من زیادہ فی الخلق زیادہ فی التصوف, جو جتنا اچھے اخلاق کا معلوم ہوتا ہے وہ اتنا بڑا صوفی ہوتا ہے, وہ اتنا بڑا صوفی ہوتا ہے. ایسے بھی پیر ملیں گے جو مرید سے ہاتھ چومتے ہیں تو پھر وہ ٹشو سے صاف کرتے ہیں کہ مرید کے جو ہے منہ سے جراثیم تو نہیں لگتے, لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے مصافحہ کرتے تو جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ہاتھ وہ شخص نہ چھوڑتا میرے نبی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. جب تک وہ شخص حضور کا ہاتھ نہیں چھوڑتا حضور نہیں چھوڑتے. اور جب کسی بیمار کے پاس تشریف لے جاتے تو جا کر حضور بیٹھے رہتے اور ساتھ ارشاد فرماتے اب تمہاری طبیعت اچھی لگتی ہے, اور ساتھ حضور دعا دیتے, دعا دے کر آتے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا انک
لعلی خلق عظیم، میرے محبوب اخلاق کریمانہ کی بلڈنگ عمارت نیچے ہے، میرے قدم اس سے اونچے ہیں۔ اور صوفی حقیقت میں ہے، وہ ہے جس کو حضور کی اخلاق کریمانہ سے فیض ملتا۔ دشمن بھی آئے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، دشمن بھی آئے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، میں ایک گنا درخت سرے راہ گزر۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے جب وہاں سے حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی، اور یہ شعر آج بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرام پیر کامل کاملانہ رہنما۔ جو بھی داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے پہلے اس حجرے میں حاضری دیتا ہے، حجرے کے سامنے جہاں خواجہ غریب نواز نے 40 دن چلا کیا، اور جب یہ برتن بھرا، اور یہ بھی کتب کے اندر آتا ہے، مورخین تصوف نے بیان کیا ہے کہ داتا صاحب کی بارگاہ میں جو حاضری دی خواجہ غریب نواز نے، یہ حضور کے اشارے پر تھی، حضور علیہ السلام کے حکم اور اشارے سے دی۔ اور اس سے مطلب یہ تھا کہ معین الدین تمہیں پتہ چل جائے کہ اگر میرے غلام علی بن عثمان الجلابی الحجویری کا یہ مقام ہے تو نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کا مقام، پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ اور انہوں نے کہا جی، اور پھر وہ الفاظ روحانی اشارہ پا کر جو اجمیر شریف میں آئے ہیں تو وہاں ڈیرا لگانا چاہا، تو ایک سنگ دل حکمران پرتھوی راج کی حکومت، اس کے چیلوں نے کہا یہاں بابا یہاں ڈیرا نہ لگائے، لکھا ہے کہ 40 اولیاء کاملین آپ کے ساتھ ہیں، 40 اولیاء کاملین آپ کے ساتھ ہیں، اور ڈیرا لگانا چاہو، لکھا ہے یہاں سے ڈیرا نہ لگائیں، یہاں راجا کے اونٹ پہ رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اونٹوں سے کیا غرض، اگر بیٹھتے ہیں تو پھر بیٹھے ہی رہے، اور پھر آپ بنا ساگر جھیل کے کنارے پر چلے گئے۔ تو جب اس کے راجا کے اونٹ آئے بیٹھے، پھر اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن اونٹ نہیں اٹھے۔ راجا پریشان ہوا کہ اونٹ اٹھے نہیں، کہا کل ایک درویش آیا تھا، ہم نے بیٹھنے نہیں دیا، ڈیرا نہیں لگانے دیا۔ تو اس نے کہا اس سے جا کر درویش، اس نے میرے اونٹوں کو جا کر اس سے بات کرو۔ تو کہا خواجہ معاف کر دینا، آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے اونٹ اڑ چکے، تمہارے اونٹ اڑ چکے ہوں گے۔ اور پھر اس راجا کو شکست ہوئی مسلمان حکمران سے حضور خواجہ غریب نواز کی دعا کے صدقے، اور یہ 90 لاکھ ہندوؤں کا کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا، یہ میں نے عرض کیا فقط تقریر سے نہ تھا، یہ وَيُزَكِّيهِمْ کی نگاہ نبوت سے جو فیض خواجہ غریب نواز کو ملا، اس نگاہ ولایت سے آگے لوگوں کا اس طرح تزکیہ کرتے کہ جو آتا خواجہ کی بارگاہ میں وہ ایمان کی دولت لے کر جاتا ان کی بارگاہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ نگاہ سے کیا ہوگا، اور آتے ہیں پیروں کے پاس، یہ ہماری بیٹی کو نظر لگی، ہمارے بچے کو نظر لگی۔ دیہاتوں میں جاؤ تو بھینس کو بھی کہتے ہیں گائے بڑا دودھ دیتی تھی لیکن اس کو نظر لگی۔ اگر نظریں بند کے اثرات ہیں تو نظر ولی کے اثرات نہیں، اگر نظریں بند کے اثرات ہیں تو نگاہ ولایت، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی۔ اقبال نے کہا بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اگر نگاہ ایک شرابی کو آپ دیکھیں تو اس کی نگاہ سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ابھی ٹول ہے اس وقت پورا، اس کی فلائٹ کو 36,000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ ایک قاتلی آدمی کی آنکھوں سے رونق تکتی ہے اور سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ قاتلی آدمی ہے، تو جو اندر ہوتا ہے اس کا اظہار آنکھوں سے ہوتا، اندر اگر شرک ہے اظہار آنکھوں سے، کفر ہے اظہار آنکھوں سے، فسق ہے اظہار آنکھوں سے، گناہ ہے اظہار آنکھوں سے۔ شرابی کی آنکھ بتا رہی ہے شرابی ہے، قاتل کی آنکھ بتا رہی ہے قاتلی ہے، فاسق کی آنکھ بتا رہی ہے فاسق ہے۔ تو ولی کی نگاہ بتا دیتی ہے، لاجا ولی نگاہ بتا دیتی ہے۔ وہ کیا خوبصورت بات کی حضرت بابا بولے شاہ نے کہ میں بھی تم تے تو بھی تم تے وچ بلا کون نہ مانا وچ بلا، وہ خدا کے عشق میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کسی سے پوچھو نا بھائی کیسا چل رہا ہے، اگرچہ اس کے $1,000,000 اس کے پاس ہوں، لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، پوچھے کیسا جی دال روٹی چل رہی ہے مشکل سے، یہ ایک جملہ بن گیا، دال روٹی چل رہی ہے۔ اور پوچھے جی ولی اللہ، کہتے ہیں کہ مر گئے مٹ گئے۔ وہ ایک درویش نے دیکھا، اس نے کہا کہ تمہارے پاس سے 2 بچوں کی 4 بچوں کی 6 بچوں کی دال روٹی نہیں چلتی، اور گنج بخش اور معین الدین چشتی کے دربار سے روزانہ ہزاروں کی دال روٹی نصیب ہوتی ہے۔
ہزاروں خدا بیٹی نصیب ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں مر گئے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کا مفہوم نہیں سمجھا. جس کا دل مان چکا ہے وہ بازار میں بھی مردہ ہے، اور جس کا دل زندہ ہے وہ میزان میں بھی زندہ ہے. جس کا دل مان چکا ہے وہ بازار میں بھی مردہ ہے، اور جس کا دل زندہ ہے وہ میزان میں بھی زندہ ہے. جب بندہ کسی دریا میں ڈوب گر جاتا ہے، دریا میں، لہر میں، سمندر میں، تو جب تک زندہ رہتا ہے ڈوبتا رہتا ہے. جب تک زندہ رہتا ہے ڈوبتا رہتا ہے. جب مر جاتا ہے تو تر جاتا ہے. جب مر جاتا ہے تو تر جاتا ہے. یہ ولی کہتے ہیں جی پھر مرے کیوں ہے اگر زندہ ہے؟ مرے کیوں ہے؟ اور اگر کہ ہم لوگ یہ مرتے ہیں کرنے کے لیے، موتو کا بلان تو موتو، جب تک مرے گے نہیں کریں گے کیسے؟ وہ موت کے دروازے سے گزرتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو بھی فرمایا انک میتم فانہم میتون، اے نبی آپ نے بھی موت کے دروازے سے گزرنا ہے، اور آپ کے غلاموں نے بھی موت کے دروازے سے گزرنا ہے. جس دن فجر کی نماز کے بعد آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے فجر کی نماز پڑھائی اور اپنے گاؤں تشریف لے گئے. واپس آئے پتہ چلا آقا کیوں اقتص نماز کر رہی ہے. حضور کی بارگاہ میں ام المومنین کا حجرہ جو آج غربت خطرہ ہے، آ کر حضور کے چہرے اقدس سے کپڑا ہٹا کر حضور کی پیشانی کو بوسہ دے کر پہلا جملہ سیدنا صدیق اکبر نے یہ کہا یا رسول اللہ لا یجمع اللہ علیکا موتین، یا رسول اللہ اللہ آپ پر دو موتیں نہیں جمع کرے گا، آپ موت کے دروازے سے گزر کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہیں. تو جو مرتے ہیں وہ ترنے کے لیے مرتے ہیں، جب تک مریں گے نہیں تریں گے نہیں. اور پھر ایک اور بھی نکتہ سن لیں، جب تک مریں گے نہیں تریں گے نہیں. جو مر جاتا ہے وہ تر جاتا ہے. جو تر جاتا ہے اگر آپ لوہا دریا میں پھینکیں ترتا ہے یہ ڈوبتا ہے؟ بولو. میرا خیال کچھ لوگ اللہ نے شاید ترتے لوہا پھینکے تو ڈوب جاتا ہے، لیکن وہ لوہا اگر لکڑی کے ساتھ لگا ہوا ہو، لکڑی کے ساتھ لگا ہوا ہو، لکڑی سے وابستہ ہو، تو وہ لوہا بھی تر جاتا ہے. لوہے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ڈوبتا ہے، لیکن لکڑی کے تختے سے کشتی سے لگ جائے تو تر جاتا ہے. فرمایا اے لوگوں جو حسرت کی زندگی گزار رہے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تم بھی تر جاؤ تو کسی فرید الدین گرشگر اور معین الدین چشتی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ کہ وہ مر کے اس کی محبت میں مر کے تر گئے ہیں. تم بھی ان کے دامن سے کونوا مع الصالحین، ان کے دامن سے جڑ جاؤ گے تو تم بھی تر جاؤ. ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو تم بھی تر جاؤ گے. جب تک ان کے دامن سے تم وابستہ نہیں ہوگے تمہیں ترنا نصیب نہیں ہوگا. خواجہ غریب نواز، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری قدس سر العزیز کا فیض کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے. اور مسجد غوث الاعظم میں یہ محافل اس قسم کی حضور غوث الاعظم کی محافل کا ہوگا، اور پھر حضرت خواجہ غریب نواز کی محفل کا ہوگا. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بڑے مخلص آدمی ہیں جو یہ سارا نظام چلا رہے ہیں، اور یہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب کسی ولی کی نگاہ کا فیض نصیب ہوتا ہے. اور جب تک آپ وابستہ رہیں گے اس مرکز سے اور ایسی جماعتوں سے اور ایسی تحریکوں سے، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری اس وقت 1000 کے قریب کتابیں لکھ چکے ہیں جن میں تصوف کی بھی بہت بڑی کتابیں ہیں. اور شخص سے گھر تک وہ شخص اگر حضور کے دین کی خدمت کر رہا ہے تو ان کو بھی فیض غوث پاک کی بارگاہ سے مل رہا ہے، فیض حضور غوث الاعظم کی بارگاہ سے مل رہا ہے. اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ میرے اوپر غوث الاعظم کے قدم کا سایہ ہے. جس کے سر پر سایہ نہیں ہوتا وہ تو 4 بندے اسلام آباد میں اکٹھے نہیں کر سکتا. اگر ہزاروں اتنے دن اکٹھے رہیں تو سمجھ لو کہ فیض بغداد سے جو فیض ملا ہے، حفاظت کا فیض ملا ہے. تو اس وجہ سے کر کے رب کریم نے ہمیشہ غوث الاعظم کے صدقے ان کی حفاظت کی. تو حضور خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دامن سے جو وابستہ ہوتا ہے، حضور غوث الاعظم کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، شہنشاہ نقشبند کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، حضور شہاب الدین سہروردی کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے. جو بھی کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، اور ولی کی نشانی عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. جب حضور نے فرمایا کہ میری امت کے ولیوں کو اللہ قیامت کے دن نور کے منبر عطا فرمائے، ہم علی منابر نور،
نور کے منبر پر ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ اذا رؤوہم ذکر اللہ، جب ان کا چہرہ دیکھو تو رب یاد آ جائے. جب چہرہ دیکھو تو رب یاد آ جائے. روایت میں 3 باتیں ہیں، چہرہ دیکھو تو رب یاد آ جائے، عمل دیکھو تو قیامت کا دن یاد آ جائے، اور ان کی گفتگو سے تمہیں علم ملے، نصیحت ملے، ہدایت ملے. یہ نہ ہو کہ پیر آ کے کتوں کے کسے چھوڑ کر بیٹھا رہے کہ فلاں کتا بہت اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے اور فلاں دان جو ہے بیان اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے. نہیں، اس سے قرآن کی، حدیث کی اور تذکیر کی باتیں ملے. جس کا چہرہ دیکھ کر قیامت میں اللہ کی یاد آئے، عمل دیکھ کر قیامت کا دن یاد آ جائے. اور پھر میں ضمن ایک بات عرض کر دوں، علامہ اقبال کے سامنے ایک پیر صاحب آئے علامہ صاحب سے ملنے کے لیے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں اچھے پیروں سے وابستہ ہونا ہے، جعلی پیروں سے بھی بچ کر رہنا یہ ضروری ہے. وہ ملنے کے لیے آئے تو وہاں ایک قلعہ بیدار سے کا مرید تھا ان پیر صاحب کا. وہ علامہ صاحب کے پاس انہیں پتا چلا میرے مرشد آئے تو آیا ملاقات کے لیے. 1936 کی بات ہے. تو آ کر پیر صاحب سے کہنے لگا حضور میں نے بچی کی شادی کرنی ہے اور 100 روپے کا مقروض ہوں، تو دعا فرمائیں کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ میرا قرضہ اتار دے. انہوں نے دعا فرمائی اور ساتھ اس نے 10 روپے نکال کر نذرانہ پیش کیا. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ زیر لب مسکرائے. وہ مرید تو ہاتھ چھوڑ کے چلا گیا. تو جب چلا گیا تو انہوں نے پیر صاحب نے علامہ صاحب سے پوچھا آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ علامہ اقبال فرمانے لگے میں آپ کی دعا کی قبولیت پر مسکرایا. دعا کی قبولیت پر مسکرایا. کہنے لگے جی آپ کو کس طرح پتا چل گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے؟ فرمانے لگے اس طرح پتا چل گیا کہ آپ کی دعا سے پہلے وہ غریب 100 کا مقروض تھا، آپ کی دعا کے بعد 110 کا مقروض ہو گیا. اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کی دعا مقبول ہو گئی. پھر وہاں جو اقبال نے عرض کیا ہے جعلی پیروں کے اوپر، اقبال نے کہا یہ نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. اقبال نے کہا یہ نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. ہر فرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجر. گم بِإِذْنِ اللہ جو کہتے تھے گزر گئے، باقی رہ کے گورکن اور مجاور، شہری ہو کے ہاتھی ہو مسلمان ہے سادہ. بتوں کی طرح پوچھتے ہیں یہاں کعبے کے برہمن، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، گھر مرید کے جلانے کو دیا بھی نہیں. وہ جو مرشد تھے حقیقی صوفیاء تھے، وہ دلوں کا تزکیہ کرتے تھے. اس لیے جو ہے اس چیز کا بھی لحاظ رکھا کرے. جبہ ڈال کر پیر بن کر آ جائے اس کے پیچھے سنیو نہ باتاں کرو، دیکھا کرو کہ یہ عالم بھی ہے یا نہیں، یہ ولی بھی ہے یا نہیں. جو بغیر علم کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. جتنے ولی تھے وہ پہلے عالم بنے پھر عارف بنے. پہلے انہوں نے تمام علوم پر کمال حاصل کیا، پھر فقیروں کے حجرے اور بات جو ہے وہ درویشوں کی مانگا میں حاضری تھی، پھر ان کے قلب کا برتن عشق الہی سے بھر گیا. اور علامہ اقبال نے خواجہ غریب نواز کے بارے میں کہا تھا دلے بےتاب جا پہنچا دیارے پیرے سنجر میں. دلے بےتاب جا پہنچا دیارے پیرے سنجر میں، میسر ہے جہاں دامان درد ناشکیبائی. اور پھر یہی بات ہے کہ خواجہ غریب نواز کا فیض کل بھی جاری تھا آج بھی جاری اور قیامت تک. سارے بولو قیامت تک، سارے بولو قیامت تک. عرش فرشتے مانگا میریاں تے مکے پہ گیا شور، عرش فرشتے مانگا میریاں تے مکے پہ گیا شور. بولے شاہ اساں مرنا نہیں بول دیا.